بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله. میرے عزیز طلباء، اساتذہ کرام، ذمہ داران مدرسہ، 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. آپ کو بہت تنبیہ کر کے کوشش کروں گا کہ 5 منٹ میں آپ کو سے جو بات کر سکتا ہوں بڑے بھائی کی حیثیت سے اللہ توفیق دے کہ اس ذمہ داری کو امانت کے ساتھ انجام دے سکیں. قرآن شریف کی آیت میں تلاوت کی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، گیان رکھتے ہیں، ایجوکیشن رکھتے ہیں، پڑھائی لکھائی کا سلیقہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ یہ چیزیں نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یعنی ایک مدرسے میں پڑھانے والا استاد اور ایک کھیت میں کسانی کرنے والا انسان دونوں برابر ہو جائے گا. ایک رکشہ چلانے والا انسان اور ایک دینی مدرسے میں تعلیم اور تربیت کا فریضہ انجام دینے والا انسان دونوں برابر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے اس میں قل هل يستوي الذين، کبھی کبھی کوئی سوال کیا جاتا ہے اس انداز سے سوال ہی میں جواب پنہا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. وہی انداز یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں. آپ نے جواب دیا نہیں. سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ جواب بھی اسی کے اندر ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے ہم نے آپ سے پوچھا جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے قرآن میں یاد رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ بتایا گیا اس سے، تو اب آپ کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ جو بڑی تعداد ہے پڑھنے لکھنے والوں کی، ان کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں ہم کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور ارشاد کے زمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے. مبارکباد سب کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین کو، سرپرست اساتذین کو. لیکن یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو بہت امانت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے. اگر آپ نے اس ذمہ داری کو صرف اپنے ایڈمیشن لے لیا یا داخلہ لے لیا اور کلاس میں بھی بیٹھ رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ اپنی زندگی میں ترقی نہیں دیکھ رہے ہیں، تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہر 2-4 دن کے بعد آپ کو ایسا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، اگر ایسا آپ اپنے دل میں نہیں محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ معاف کیجیے گا، آپ اس فہرست میں نہیں. اتنی بڑی تعداد ہے، ہر ایک اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ کیا حقیقت میں ہم یہاں رہ کر اپنا وقت صحیح استعمال کر رہے ہیں یا وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے پیسے خرچ کر رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو لوگ یہاں رہ کر اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت اونچی جگہ پر دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مزید ان کو آگے ترقی عطا فرمائے. لیکن کچھ تعداد ایسی بھی ہوگی اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بس ان کو بار بار سوچنا ہوگا، توجہ دلانا ہوگا، یا تو اس سے پہلے ہم نے سنا ہوگا اس طرح کی باتوں کو، یا نہیں سنا ہوگا مزید سے بات سنیں گے. کچھ تعداد میں بچی کچھ تعداد میں سے مثال کے طور پر 10-15 ہیں تو 7-5-4 اس طرح سے تعداد آئے گا. پھر ایک دوسرا کام ہوگا،
ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر اتنی محنت کی جا رہی ہو، کوشش کی جا رہی ہو، اساتذہ اتنی اپنا وقت کا استعمال یہاں کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ذمہ داران، گارجین، ماں باپ 100% کی تعداد میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری مراد ہے، یہی ہماری خواہش ہے کہ آپ میں سے اگر 80% طلبہ کامیاب ہوں تو بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے نزدیک 100 میں 100 یعنی 100% بچے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے چاہیے، یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اگر کچھ تعداد ایسی ہے جو اس میں شامل نہیں ہے، ان سے ہماری درخواست ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پھر سے سوچیں کہ ہم کہاں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں، یا اگر کوئی مقصد نہیں تھا اب تک تو اب اپنے مقصد کو صحیح طور پر سمجھیں، ہر وقت کا صحیح استعمال کریں۔ میں ہمارا بات دوں گا اور جو یہاں وقت اور نظام اوقات ہے، ہر چیز کی سی نماز کا وقت، اذان کا وقت، گھنٹے کا وقت، قراءت کا وقت، اساتذہ کا وقت، پورا 24 گھنٹے کا وقت فکس کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رات میں جگیں گے، جب چاہیں رات میں سونا، دن میں جب چاہیں پورا ایک نظام ذاتیہ آپ کو گزارنا ہے۔ تو میرے عزیز طلباء اور قرآن شریف کو سیکھنے والے اور قرآن شریف کے قواعد کو سیکھنے والے اور دینی معلومات کو سیکھنے والے جو طلباء آپ حضرات ہیں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ جو کوتاہی اب تک ہو چکی ہے، کوشش کریں خدا کے واسطے ویسی کوتاہی نہیں، وعدہ کرنا ہے ضرور۔ نماز کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو اپنے لیے خوب دعا کیا کریں، پانچوں۔ اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی دعا کا صلاۃ حاجت پڑھ کر ضرورت کی نماز ہوتی ہے، وہ کیا کریں۔ تو یہ دنیا کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے 10 گھنٹے نوکری کیا، ملازم کی طرح 350 روپیہ مل گیا، یہ وہ چیز نہیں ہے، اس سے کچھ الگ ہے۔ اپنے آپ کو بہت دفعہ دیں گے ایمانداری کے ساتھ، تب کچھ علم آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں بہت حساس شے ہے، بہت حساس اور نازک چیز ہے، اس کے لیے آپ کو بہت احتیاط کی زندگی گزارنا ہوگا، محنت اور ایمانداری سے زندگی گزارنا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں ہم کیا گیا شامل والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ یہاں کا جو وقت ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں نگرانی ہو رہی ہے، کیمرہ تو بات کی چیز ہے، اس سے پہلے آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ ہمارا رب پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، پورے دو جہاں کا رب اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے بھلے کمرے میں ہم یہ کریں گے، وہ کر لیں، نگرانی ہو رہی ہے، استاد دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیمرہ کا جہاں راستہ بند کر دیا جائے گا وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہاں بھی دیکھے گا جہاں سارے راستے بند ہوں گے۔ آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے، ہم تو آپ سے یہ کہیں گے آپ ان چیزوں کو نہ دیکھنا، آپ یہ سوچیں کہ میرا رب ہمارے یہاں دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ سب کیمرہ وغیرہ میں بھی لگائی تو نیچے درجے کی چھوٹے درجے کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم پر آ کر صحیح طور پر وقت گزارنے کی توفیق دے اور اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق دے، اور یہاں کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہاں کے نظام پر عمل کرنا اور اس کی پابندی کرنا آسان کرے، وقت نہ گزارے۔ جو بھی ہم کریں گے سوچ کے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اس سے اپنے ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، استاد کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے رب کو اللہ کو نہیں سے نہ چھپا سکتے نہ دھوکہ دے سکتے۔ اور آپ کے کھیلنے کا بھی وقت ہو تو ہدایات کے مطابق 5 منٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو باتیں کہی گئی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔